فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت جو فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس کے اندر سورج طلوع ہو، خیر یوم طلعت فیہ الشمس، سورج طلوع ہوتا ہی جمعے کے دن میں، دن ہو اور سورج طلوع ہو، غلط بات ہے بادلوں کی بنا پر نظر نہ آئے، گرد غبار کی بنا پر، کوہرے کی بنا پر نظر نہ آئے، سورج طلوع ہوتا ہی ہے۔ اس طرح کی صفت کو صفت کاشفہ کہتے ہیں۔ خیر یوم، بہترین دن، طلعت فیہ الشمس، جس کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے، یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے۔ اب جمعے کے دن کو یہ کیوں ہے؟ خیر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، شر بھی اس میں تفضیل ہے، خیر بھی اس میں تفضیل ہے، اخیر سے ہے۔ چار وجوہات بیان کی ہیں، تین واقعات ایسے ہیں جو ماقبل میں پیش آ چکے ہیں، ان کی وجہ سے جمعے کے دن کو فضیلت ہے، اور ایک بہت اہم واقعہ ہے جو پیش آنے والا ہے، اس کی وجہ سے جمعے کے دن کو فضیلت ہے۔ سب سے پہلا واقعہ جس کی وجہ سے جو بیان کیا کہ جمعے کے دن کو فضیلت ہے، فیہ خلق آدم، نظر پڑی آپ کی، سب کتاب موجود ہے، خطبے کے اندر امام صاحب پڑھتے ہیں، آپ تقریر اور سنتے کرتے ہیں تو کتاب حل کر رہے ہیں۔ اس دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تقریباً کم و بیش کئی ہزار یا 18,000 قسم کی مخلوقات، ان میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف المخلوقات وہ انسان ہیں، اور انسانوں کے جد امجد وہ آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کی تخلیق ہوئی، اور تخلیق بھی اسی زمین سے لے کر کے اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر سے ہر طرح کی مٹی سے مٹی بنی ہے، یا مٹی لانے کا حکم دیا ہے، اور اسی کا پتلا بنایا گیا ہے۔ تو تخلیق جو ہوئی جمعے کے دن ہوئی، تو گویا کہ پیدائش، تو کیا تخلیق کہیں گے، پیدائش تو نہیں کہیں گے۔ جب کسی اہم شخصیت کی وفات ہوتی ہے تو بھی دن کو لوگ مناتے ہیں، 12 وفات اور فلاں وفات۔ نبی علیہ السلام کی وفات والا دن جو ہے لوگ دنیا مناتی ہے، ہم اس کو منع کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں، صحابہ نے عمل نہیں کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ہے 9 ربیع الاول ہے، کون سا کیا ہے، لیکن آپ کی ولادت اور میلاد بریلوی حضرات مناتے ہیں، میلاد النبی۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ میلاد آدم ہے، جمعے کا دن، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس دن، لیکن یہ اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انبیاء سے افضل ہے، آپ افضل الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن ہم اس کو میلاد النبی منائیں یا نہ منائیں، ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہے۔ صحابہ نے اور تابعین نے، ان حضرات نے عمل کیا یا نہیں کیا ہے، اس دن کو منایا۔ اگر نہیں منایا ہے تو ہمارے لیے قطعاً گنجائش نہیں ہے، اگر منایا ہے تو پھر گنجائش ہے۔ اسی کا نام تو شریعت ہے، شریعت کا ہر پہلو ہمیں دیکھنا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں کوئی نمونہ ملتا ہے تو گنجائش بن جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور آپ کی وفات کے اوپر باضابطہ جشن یا تقریبات اس طرح کی شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے۔ دوسری بات وفیہ ادخل الجنت، اور اس میں جنت میں داخل کیے گئے ہیں۔ تو جنت میں داخل کیا جانا، جنت تو آخری منزل ہے، آخری منزل ویسے تو اللہ کی رضا ہے، رضامندی ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ جنت کے اندر ملے گا۔ تو انسان کے لیے بہت بڑی معراج ہے یہ، تو جنت میں آپ داخل کیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ بہت اہم اور جمعے کے دن پیش آیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے خیر ہے۔ اے مولوی صاحب کھڑے ہو جاؤ، کہاں گئے ہو؟
پینٹ پہن کر آئے آپ؟ کیا پہن کر آئے آپ؟ کیا کریں؟ پاجامہ ہے یا پینٹ ہے؟ کیا پہن کر کیسے نہیں بولے سر؟ لوور ہے جو رات میں پہنتے ہیں وہ؟ اجی جاؤ باہر جاؤ، کپڑا بدل کر آ جاؤ، چلو جلدی آنا واپس اور سائڈ میں بیٹھ جانا۔ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، تیسرا واقعہ جو پیش آیا ہے بہت اہم، بہت عظیم الشان واقعہ، اب میں اس کو عظیم الشان بول رہا ہوں۔ وہ کیا واقعہ پیش آیا ہے؟ بہت اہم، بہت عظیم الشان۔ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، اور جنت سے نکالے گئے ہیں، زمین پر اتارے گئے، اخراج ہوا ہے، بہت اہم واقعہ پیش آیا ہے، عظیم الشان، جنت سے اخراج ہوا ہے۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو بہت برا سا لگتا ہے کہ جنت جیسی عظیم نعمت اور اسے نکالا گیا ہے، تو یہ کون سا اہم واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے باضابطہ اس دن کی اہمیت رکھی گئی ہے؟ اس دن کو باضابطہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور اہم عبادت انجام دیتے ہیں، اور اس جمعے کے دن ایک خاص گھڑی آتی ہے جو گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا ہے، بظاہر ایسا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم اور آپ کہاں ہوتے؟ اللہ رب العالمین کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیجنا یہ انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، تبھی تو انسانوں کو، ایمان والوں کو خلیفہ بنا گیا ہے، خلیفۃ اللہ ہے۔ خلیفۃ اللہ جنت میں ہونا یہ کوئی چیز نہیں اس کے مقابلے میں، خلیفۃ اللہ ہونا یہ عظیم نعمت ہے۔ تو خلیفۃ اللہ یہاں آنے کے بعد بنا گیا، اگر اخراج نہیں ہوتا جنت سے ہوتا تو یہ نعمت تھوڑی ملتی۔ ایک دوسری بات، اب جو جنت میں داخل ہوں گے وہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، اب وہ استحقاق کی بنیاد پر داخل ہوں گے۔ پہلے تو یہ جو وراثت تھی، ایسے ماں باپ جنت میں تو بھی جنت میں ہیں، اب باضابطہ اس نے عمل کیا، اس نے صلاحیت کا اظہار کیا، نیک اعمال کیے، امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اب باضابطہ ان کو انعام کے طور پر کہ تو نے یہ تیری کارگزاری ہے، یہ کام کیا ہے، اب تجھے جنت میں حقدار بنا کر کے باضابطہ تیرے نام رجسٹر زمین یا جو کچھ بھی ہے مستحق بنا کر کے اس کو سند کے ساتھ باضابطہ جنت میں داخل کریں گے۔ تو یہ نعمت زیادہ بڑی اونچی نعمت ہے خلیفۃ اللہ کے بعد میں، اس لیے اس کو بھی عظیم دن قرار دیا ہے۔ اگر یہ دن نہ ہوتا تو یہ تمام بڑی بڑی نعمتیں حاصل نہیں ہوتی۔ اور پھر انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے دینی تعلیم بتلائی اور بندوں نے عمل کیا، جس کے نتیجے میں پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ وفیہ اخرج منہا، تین عظیم واقعات پیش آئے ہیں، اس بنیاد پر جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا خیر یوم، بہترین دن ہے یہ۔ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی اہم دن، کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے، لوگ اس کو مناتے ہیں۔ ہمارے یہاں 26 جنوری، کسی کے یہاں کوئی اور جنوری، 15 اگست وغیرہ کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے جس میں انسانوں کے لیے خوشی ہے، تو اس دن کو لوگ زمانہ تک یاد رکھتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے لیکن وہ تو یاد نہیں ہوتا ہے، وہ تو کوئی انسان بتا نہیں سکتا کہ کیا واقعہ فلاں تاریخ کو منانا ہے، کیوں کہ اس تاریخ میں فلاں واقعہ پیش آئے گا، وہ تو پیغمبر بتا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے جو رسول ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ایک بہت اہم واقعہ پیش آنا ہے، اس کے بغیر دخول جنت نہیں ہے، وہ ہے قیامت کا دن۔ قیامت آئے گی، حشر نشر سب ہوگا، حساب کتاب، تب جنت میں ہے، ورنہ وہ سارا برزخ کا عالم رہے گا تب تک، تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ایک بہت اہم واقعہ جو ہے جس کے نتیجے میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کا دیدار، اللہ کی رضامندی، ساری چیزیں، وہ واقعہ بھی جمعے کے دن پیش آنے والا ہے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، قیامت جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ تو تین واقعات ہو چکے ہیں، ایک واقعہ ایک ہوگا۔ ان چار عظیم واقعات کی وجہ سے جمعے کے بارے میں فرمایا خیر یوم۔ اس بات کے اندر چند اور صحابہ سے بھی باتیں منقول ہیں۔